پنجاب پولیس کے وہ جوان جو صبح اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد بچوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے اپنی رحمت۔ آخر بچوں کو یہ ٹریننگ کب سے اور کیوں دے رہے ہیں، جانیے انہی کی زبانی۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یقین مانے میں اس کا ایک بہت اچھا انٹرو کرنے والا تھا کہ میں ایک ایسے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے ملواتا ہوں جن کی آواز بہت خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو انوائرمنٹ ہی کچھ اور تھی۔ مجھے یہ ادھر آ کے پتہ چلا یہ وہ سب انسپیکٹر ہیں جو صبح اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح پسینے میں اپنی یونیفارم کو بھگوتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں پھر بھی بیٹھتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک عجیب محبت ہے کہ پھر بچوں کو نہ سکھاتے ہیں۔ فقط آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ جذبات ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ محبت ہے، یہ کیسے یہ ایموشنز ہیں ان کے، تھکتے نہیں ہیں، تھکتے بھی ہیں تو پھر بھی بچوں کو نہ سکھاتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ بہت، یہ گھر کی انوائرمنٹ برکتوں والی انوائرمنٹ، آخر یہ کب سے کر رہے ہیں، کیسے کریں، جانتے ہیں نہیں کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کی اب تو داڑھی بھی ہلکی ہلکی سفید ہونے لگ گئی ہے، تھکتے نہیں ہیں؟ وہ بچوں کو نعت سکھاتے ہیں، صبح جو ہے آپ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، آج کل گرمی بھی ہے، روزے بھی ہیں، تو کیسے یہ سارا کچھ بنایا ہوا آپ نے کام؟ یہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ جیسے جیسے کریں بندہ جوان ہوتا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی تو ایسی ڈیوٹی ہے کہ اگر کائنات میں کسی کو میسر آئے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ تو اس سے تھکتا نہیں ہوں، میں گروم کرتا ہوں، زیادہ جوان ہوتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں وہ جب داخل ہوا تو آپ کے کچھ بچے تھے، آپ ان کو سکھا رہے تھے اور وہ آپ کو فالو اپ دے رہے تھے، پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ یہ کب سے یہ نظام ہے؟ اور یہ جو ہے آپ کے شاگرد ہیں، یہ ادب سے ملے بھی ہیں اور انہوں نے آپ کے پیچھے وہ نعت بھی پڑھی ہے، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے، آپ کے شاگرد بھی بڑے اچھے ہیں۔ جی یہ میرا بیٹا ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ شاگرد نہیں ہے، بیٹا ہے؟ بیٹا بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، اور یہ میری سیم کاپی ہے الحمدللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو پولیس والا کم کہتے ہوں گے بلکہ پولیس والا نعت خوان زیادہ کہتے ہوں گے۔ جی یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے پولیس والا تو لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اس ریفرنس سے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان ہے، اور یہ سب سے بڑی میرے لیے سعادت ہے۔ پولیس والا نعت خان کہتے ہیں تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے بڑے محکمے پہ۔ کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب پولیس کے ہوتے ہیں، اب ہمارا ایک جیسٹر بنا ہوا تھا، یہ بڑے خطری ہوتے ہیں، یہ بڑے وہ عجیب ہوتے ہیں، اسلام سے بھی دوری ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ مثال ہے جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت ظاہر بھی کرتے ہیں نعت کی صورت میں، تو یہ ایک جیسٹر ہی آپ نے تبدیل کر دیا۔ جی یہ ایک سوشل میڈیا ٹرائل تھا، جو پولیس والوں کے بارے میں۔ الحمدللہ پولیس والے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، انتہائی عاشق رسول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اللہ کے ولی ہیں پولیس میں جنہیں جانتا ہوں۔ تو یہ ایک میڈیا ٹرائل تھا، خاص ایجنڈا تھا لوگوں کا، جو سنی سنائی بات پہ ہم پاکستانی اعتبار کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا پولیس ایسے، آپ ایمانداری سے بتائیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ کو کوئی کام ہو پٹواری کے دفتر میں، تحصیلدار کے دفتر میں، وابڈا کے دفتر میں، سوئی گیس کے دفتر میں، بجلی کے محکمے کے دفتر میں، آپ چلے جائیں، جب آپ وہ کام کروا لیں نا تو آپ کو پولیس والے ایسے لگیں گے جیسے فرشتے ہیں۔ آپ کے افسران ہیں وہ بھی نعت کوئی خواہش کرتے ہیں کہ ناصر راج یہ نعت سنا دو، کوئی ایسے کوئی آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی کوئی آپ کی نعت پسند؟ جی وہ تو 24 گھنٹے ہی وہاں پہ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ حضور کی نعت ہی، جب میں اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیتا ہوں تو پھر حضور کی نعت ہی گنگناتا رہتا ہوں۔ اچھا میرا نا آپ سے بہت ساری باتوں کا پلان ہے، میں سوال بھی بڑے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم نا نعت بس اپنے آڈینس کو سنا دیں، زیادہ کوئی خلل نہ ڈالیں نعت اور لوگوں میں۔ ضرور، میں سب سے پہلے تو اپنا وہ مشہور زمانہ کلام جو ملینز میں گیا ہے، 50 ملین سے ابو گیا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ آپ سن کے جھوم جائیں گے۔ ایک میری خواہش کا بھی ہوگا، وہ بھی میں بیچ میں لے کر آؤں گا۔ جس یار
اس یار نو یار نہ سمجھی جیڑا حد تو ود کے پیار کرے او دے پیار نو پیار نہ سمجھی اوے یار تے دیوے ہار تینو اس ہار نو ہار نہ سمجھی بھلیا جے کر یار غریب ہووے او دی سنگت بیکار نہ سمجھی اٹھ کھڑکا نالے دکڑ وجا تے تتا ہووے چلا آن فقیر تے کھا جاویں پھر راضی ہو وے بلا. خواہش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے اگر آپ کہیں تو. جی اگر تو مجھے وہ کلام میسر ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. مجھے ایک نعت پسند ہے کہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو میری بارات چلی. بے شک بے شک. اس سے پہلے میں ایک کلام آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. ضرور. میرا فیورٹ کلام ہے خالد حسنین خالد صاحب نے پڑھا ہوا ہے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے شک بے شک. وہ تو بڑا ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر دے بس اپنی رحمت اور موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رسکائے گا. پیارے قدموں سونے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے میرے طیبہ والے. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر دے. اپنی رحمت کے سمندر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر یہ آپ میلاد یا محفل جو بھی ہوتی محافل پہ جا کے بھی آپ کو دعوت نامہ ادھر سے بھی آتا ہے؟ جی الحمدللہ. اگر کوئی دوست حکم کر دے تو فرسٹ پریارٹی تو میری ڈیوٹی ہے. جہاں سے اللہ رب العزت مجھے رزق حلال وسیع عطا فرماتا تو جہاں سے رزق حلال آتا ہے سب سے پہلے میری ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کے بعد اگر کچھ وقت مجھے میسر آ جائے تو مختلف محافل میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اللہ کی خاص توفیق سے شرکت کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو وہی زبان ثنا خوانی کرتی ہے جو پسند ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت خواں جو ہوتا ہے اس کا کیسا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا کیا رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی تعریف کے لیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے منتخب فرما لیا ہے. ایمانداری سے بتائیں جب میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں, اس کے قصیدے پڑھوں, اس کی تعریف کروں, وہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے,
ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی ہے. میں ان کی بارگاہ میں جب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، ناز شریف پڑھتا ہوں، تو اللہ کی کتنی رحمتیں مجھ پہ نازل ہوتی ہوں گی. سر بس آخر میں وہ کلام سنیں گے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، تو وہ کلام اگر آپ سنا دیں. مجھے حکم کریں کون سا ہے وہ؟ ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. کیونکہ جاؤں میں مدینے میں، جاؤں میں مدینے میں، یہ میری اوقات نہیں ہے. آقا اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، تے کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا. اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، اوتھے تن دولت دی لوڑ نہیں ہو. کئی دولتاں والے رہ جاندے پر مسکین نظارے لے جاندے. کیونکہ نہ امیراں دی گل دینا غریباں دی گل، کہ مدینے نو جانا تے نصیباں دی گل. پھر رو دی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. سر میں بس میرے احساسات جو ہیں، ایموشنز، وہ ساتھ نہیں دے رہے. نہ ساکی ناز پہ مانا ہے گفتم، حدیث عشق بے باقانہ ہے گفتم، شنیدہ مان چاہے اس پاکانہ امت، تھوڑا بشو کی ارندان ہے گفتم. یہ وہ آواز تھی، آپ جتنی مرضی دیر تک سنتے رہیں، آپ کو وہ عجیب، وہ آپ کے احساسات، آپ کی جو روح ہے وہ تسکین بخشتی ہے. اجازت کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. اسی پر اپنے میزبان اور ہمارے ہر دل عزیز ناصر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.